جب فلمی دنیا سے تعارف ہوا اس دنیا کا اور اس ہندوستان کا، اس کے اندر عورت کا رول کرنے کے لیے عورت آنے تیار نہیں تھی. مردوں کا عورتوں کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، مردوں کو عورتوں کا حلیہ دیا جاتا تھا. جو بلیک اینڈ وائٹ جو فلمیں اور شروع کی جو فلمیں ہیں، کوئی اگر اس کو تحقیق کی نگاہ سے معلوم کرنا چاہے وہ معلوم کر سکتا ہے. عورت فلم انڈسٹری کے اندر قدم نہیں رکھا کرتی تھی. مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر ہیروئن کا روپ کیا کرتا تھا، وہ پیار کیا کرتا تھا، وہ معشوقہ بنا کرتا تھا، وہ محبوبہ بنا کرتا تھا. پھر اس کے بعد دھیرے 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 عورت کو ماں کا روپ دیا جانے لگا، بیٹی کا روپ دیا جانے لگا. خود ہندوستانی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر آج جس فلم کو آج مسلمان عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سماج اور سوسائٹی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ان حرام زادوں کو، ان زنا کرنے والوں کو، ان شراب پینے والوں کو، ان بدکاری کرنے والوں کو اللہ اللہ کیسی آج امت کی حالت ہوگی نوجوانوں کی. ان کو آئیڈیل اپنا بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، صدیق کو چھوڑ کر، فاروق کو چھوڑ کر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر، حضرت جنید بغدادی کو چھوڑ کر، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر، قاسم نانوتوی کو چھوڑ کر، وہ زمانہ کہا کہ فلم انڈسٹری کو ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے رنڈی خانے کو عزت والے دیکھا کرتے تھے، جیسے قہوہ خانے کو، شراب خانے کو عزت کے لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. عورت کی انٹری اس میں نہیں تھی. اور پہلے شروع کے دور کے جو مسلمان اس میں داخل ہوئے، آپ برا نہ مانیں اور کل جا کر یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہاں منبر رسول پر کسی فلم کے ہیرو کا نام لے لیا. اللہ نے ابو لہب کا نام کلام پاک کے اندر لیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے بڑا کوئی خبیث نہیں ہو سکتا. اللہ نے شیطان کا نام کلام پاک کے اندر لیا ہے. کچھ لوگوں کا دماغ بنا ہوا ہے، ارے صاحب مسجد پاک ہے، منبر پاک ہے اور محراب پاک ہے، اور یہاں بیٹھ کر گندے نام سور لیتے ہیں، رنڈی لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شیطان کا نام لیا، اور کلام پاک اس وقت تک تراویح میں مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شیطان کا نام مکمل پڑھا نہیں جاتا، اور کلام پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سورہ لہب کی تلاوت نہیں کی جاتی. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا نام لیا گیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ نے کہا شیطان سے پناہ مانگو. شیطان کا نام اللہ نے لیا ہے. انسان داڑھی مڑا کر کتے سے بدتر کام کرتا ہے، اور نماز کو چھوڑ کر سور سے بدتر کام کرتا ہے. شراب پی کر سور کا پیشاب چاٹنے کا کام کرتا ہے، اور سود کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، بیواؤں کا مال کھا کر، مسکینوں کا مال کھا کر سور کا پاخانہ کھاتا ہے. اور جمعہ کی اذان کے بعد جب اذان دے دی جاتی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ تم کاروبار کو چھوڑ دو، حلال کاروبار جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد، اذان کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے. سور کا گوشت کھانا بھی ایک ہے، کپڑا بیچ کر کھانا بھی ایک ہے، سرما بیچ کر کھانا ایک ہے، عطر بیچ کر کھانا ایک ہے. وہ حلال اذان سے پہلے تک تھا، اذان کے بعد حرام ہو جاتا ہے. جاؤ بنگلور اور ہندوستان کی مساجد کو معائنہ کر کر دیکھو کہ کتنے لوگ اذان کے وقت اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں، اور کتنے لوگ حی علی الصلاۃ، اقامت الصلاۃ پر وہ لوگ مسجد کے اندر داخل ہو کر چپل جوتوں کے پاس سجدہ مار کر، کبھی کی ڈھونگ مار کر وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ کام کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. اپنی اولاد کو رنڈیوں کے کپڑے پہناتے ہیں، اپنی ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بیوی کو شادی کے موقع پر ایسے ننگے ننگے سیکسی کپڑے کہ کتا ان کو دیکھ کر کتے کی شہوت بھڑک جائے، سور ان کو دیکھ کر سور ان کے ساتھ بلاکار کرنے کو اس کا جیتا ہے. نام فاطمہ، نام زلیخا اور نام فتیجہ اور نام زینب، ام کلثوم، ام ہانی، اور کام سور سے بدتر کام اور کتے سے بدتر کام. اگر مرد اس کی رکھوالی نہ کرے، خدا نہ کرے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سور
اس کے جسم پر چڑھ کر اس کے ساتھ زنا کر کر سور کی نسل نہ پیدا کرے؟ کیا مسلمان ایسے کپڑے عورتوں کو نہیں پہنا رہا ہے؟ رنڈیوں کے کپڑے پہنا ہے وہ جائز ہے۔ مولوی صاحب نے زانیہ کا ترجمہ رنڈی کر دیا، شیطان کا ترجمہ کر دیا، ابو لہب کا ترجمہ کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا بھی پاک جگہ بیٹھ کر، ممبر کو بیٹھ کر، محراب میں بیٹھ کر قرآن میں تیرا بابا کا نام ہے خنزیر، خنزیر کا ترجمہ سور، خنزیر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بار بار اس لیے ہمیں کہنے کی نوبت پڑتی ہے کہ زمانے سے کہہ کر بھی اتنا لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب یہ نیچر سے، فطرت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی حضرت کہنا جائز ہوتا، اور مولوی صاحب کیوں نہیں کہتے؟ جاؤ ان سے پوچھو، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، جو دل رکھ کر سمجھے نہیں، آنکھ رکھ کر دیکھے نہیں، کان رکھ کر سنے نہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق، اللہ کی فطرت اور زمانے کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو عبرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ چار پیر والے جانور ہیں، نہ بل ہم اضل، وہ چار پیر کے جانور سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ چار پیر کتے کے نہیں ہوتے، چار پیر سور کے نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا یہ انسان جب بنتا ہے فرشتوں سے اونچا چلا جاتا ہے، اور جب گرتا ہے سور کے پاخانے کے کیڑوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان